السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دل کی عمیق گہرائیوں سے سنو ٹی وی کی طرف سے پوری قوم کو جشن آزادی مبارک ہو۔ آج ہم 14 اگست پاکستان کا قیام، مستقبل اور ہماری ذمہ داریوں پہ بات کریں گے۔ عام طور پر کسی چیز کی عظمت کا اندازہ اس کی بنیاد اور ماخذ سے لگایا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو جو عظمت و رفعت حاصل ہے، اس کی بنیاد بھی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر باذن اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوئی، اور مدینہ منورہ فخر کون و مکان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رنجاں فرما کے اسے منور کر دیا۔ اسی تناظر میں جب مملکت خداداد پاکستان کی بات کرتے ہیں تو مدینہ منورہ کے بعد یہ دوسری نظریاتی مملکت ہے کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نظریے پہ قائم ہوئی۔ یہ محض اتفاق نہیں، یہ پاکستان کے جمعۃ المبارک اور 27 رمضان المبارک کی شب کو مارز وجود میں آنے کے ساتھ اس کی نظریاتی حفاظت کے لیے ایک ایسی ہستی نے، جناب کریم آقا نے، جو حکمتیں اس کے اندر جو دیکھی ہیں، ان کے بارے میں بہت روحانی بشارتیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ وقت جمعہ کا تھا دن، آج بھی جمعۃ المبارک ہے۔ پاکستانیوں مبارک ہو کہ پاکستان جمعے کے دن 27ویں شب قائم ہوا، دن جمعے کا تھا، آج بھی دن جمعے کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ برکتیں اور سعادتیں مستقبل کے لیے پاکستان کی جھولی میں سمیٹنے والا ہے۔ تو ہماری نظر جب ان خوبصورت نسبتوں کی طرف جاتی ہے جو اللہ پاک نے پاکستان کو مدینۃ الرسول سے عطا فرمائی ہیں، تو ہمارے ذہن کے گوشے ورطۂ حیرت میں چلے جاتے ہیں۔ مثلاً اب دیکھیں ذرا، یہ اتفاقات حادثات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کا اردو ترجمہ جو ہے مدینہ طیبہ بنتا ہے، اور مدینہ طیبہ کا فارسی ترجمہ پاکستان بنتا ہے۔ مدینہ شہر کو کہتے ہیں، طیبہ پاک کو کہتے ہیں۔ یوں پاکستان فارسی کے دو لفظوں پاک اور آستان، ان کا مجموعہ ہے، اور آستان کا معنی رہنے کی جگہ یعنی شہر کے ہیں، اور پاک کو عربی میں طیب کہتے ہیں۔ تو پاکستان کا عربی ترجمہ ہی مدینہ طیبہ بنتا ہے، تو اس کو ہم مدینہ ثانی بھی کہتے ہیں۔ دوسری بات، پاکستان کو بین الاقوامی رابطے کے لیے جو کوڈ ملا ہے وہ 92 ہے، 92، اور علم العادات سے آگاہی رکھنے والے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ 92 کا مطلب علم العادات کی روح سے اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی پاکستان اسم محمد کے بغیر کوئی بات بھی نہیں کر سکتا۔ تو پاکستان سے رابطہ یا کنیکٹیویٹی حضور کے وسیلے سے ہے، کوڈ یہ بتا رہا ہے 92۔ تو جو بھی پاکستان ڈائل کرے یا کوڈ لگائے، اس کا مطلب ہے تھرو کنیکشن آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا فکری کنیکشن، بات چیت کا، احوال کا وہ رابطہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کا۔ یہ بہت گہری بات ہے، اس پہ سوچئے گا آپ کتنے بلیسڈ ہیں۔ اور علم العادات میں 9 + 2 11، 11 کا ہندسہ بھی حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی نسبت رکھتا ہے، 11 کا ہندسہ ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی منسوب ہے، اور 1 اور 1 2 کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی ذات اور نیچے اللہ کا حکم، نیچے حضور کی سیرت۔ یہ علم العادات اور روحانیت رکھنے والی چند چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ پھر دنیا کے نقشوں کا باریک بینی سے جائزہ لیں تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے نقشے پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنتا ہے۔ یہ میپ جو آپ دیکھتے ہیں نا پاکستان کا، ایسے یہ عربی رسم الخط میں محمد ایسے لکھا جاتا تھا۔ تو پاکستان کا میپ اور اسم محمد ایک ہی چیز ہے، یہ حادثاتی نہیں ہے۔ اور جب آپ سوتے ہیں دائیں کروٹ لے کے سونا، یہ سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے، ٹھیک ہے، ٹانگوں کو تھوڑا بینڈ کر کے، یہ سنت مصطفیٰ ہے، دائیں طرف سونا۔ اور اس میں بھی جب یہ سونے کی کیفیت عربی رسم الخط میں اسم محمد بناتی ہے، تو یہ سونے کی کیفیت اسم محمد بناتی ہے۔ پاکستان کا نقشہ بھی اسم محمد اسی کیفیت میں ہے، جہاں مسلمان حضور کے ذکر سے آسانی سے جو ہے وہ بیدار ہو سکیں، آرام فرما سکیں، استراحت کریں، اللہ اور رسول کے قانون کی پاسداری کریں، ٹھیک ہے۔ ریاست مدینہ پھر اس کے قیام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ہجرت فرمائی۔ اسی طرح قیام پاکستان کے وقت بھی
مدینہ کے بعد تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، یہ مماثلت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک سے قبل مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بیماریوں کا گڑھ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارکین کے بعد اس کو مدینہ طیبہ کے اسم مبارک سے موسوم کیا گیا۔ اسی طرح پاکستان بھی ہندوستان میں ضم تھا، اور ہندوستان سے مراد ہندوؤں کے رہنے کی جگہ، یعنی ایسے مذہب کے پیروی کرنے والوں کی رہائش جن کی بنیادیں شرک اور بت پرستی پر ہوں، مگر قیام پاکستان کے بعد اس کا نام پاکستان کے عقیدے کی طرف منسوب کیا گیا، یعنی پاک زمین جو ہندوؤں کی شرک اور آلودگی سے پاک ہے۔ تو جس طرح مکہ کے مشرکین کے ستائے ہوئے مدینے میں آئے، اس طرح ہندوؤں کے ستائے ہوئے پاکستان میں آ کر آباد ہوئے، یہ مماثلت۔ پھر مدینہ طیبہ کی تشکیل کے بنیادی محرکات مسلمانوں سے کفار کا معاندانہ رویہ، ظلم و بربریت، معاشی ناکہ بندی، یہ عوامل تھے جس کی وجہ سے یہ ریاست تشکیل ہوئی۔ اگر قیام پاکستان کے پس منظر میں دیکھیں تو یہی مسلمانوں کو بزنس، جاب اپارچونیٹیز نہ دینا، ہندوؤں کا معاندانہ رویہ، ظلم و بربریت، گائے کے ذبیحے پہ جھگڑے، گاؤں رکشی مہم، مساجد میں گاربیج پھینک دینا، ٹھیک ہے، RSS ہندوتوا آئیڈیالوجی، اور بعد میں آپ نے دیکھا جو بابری مسجد اور گجرات میں ہوا اور اب تک مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، تو آپ سمجھ گئے پاکستان کیوں بنا تھا۔ تو ان مذکورہ حقائق کے علاوہ کچھ اولیاء کی بشارتیں بھی ہیں جو کل کے ویلاگ میں ہم نے 13 اگست کی رات کو جو کیا تھا اس میں بھی ذکر کی تھیں، جو کچھ مبشرات اور اللہ کے برگزیدہ مبارک جو بندے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے کچھ اقوال ہیں، اور ان کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے، چونکہ سچا خواب مومن کو آتا ہے، اور سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہوں گے اور میرے بعد سچے خواب ہوں گے جو مومنین کو آئیں گے۔ ان کی تعبیر کا باقاعدہ علم ہے، علم الرؤیا جسے کہتے ہیں، تعویل الاحادیث، یوسف علیہ السلام کے خواب بھی قرآن میں ذکر ہیں، تو خواب کی بنیاد قرآن میں موجود ہے، اس کی تعبیر سنت و حدیث میں۔ پھر امام ابن سیرین انسائکلوپیڈیا مانے جاتے ہیں اس سائنس کا، سائنس آف ڈریمز، اسپریچول ڈریمز۔ پھر امام جعفر صادق دانیال علیہ السلام، یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے تعبیر الرؤیا پہ کام کیا ہے، پورے چیپٹرز احادیث کے اندر موجود ہیں، اور خواب کے مختلف امپلیکیشنز ہوتی ہیں، جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کا اپلیکیشن کیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، نبوت میں سے مبشرات کے علاوہ کچھ باقی نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ مبشرات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ، سچے خواب، یہ مومن کو آتے ہیں۔ اور سچا خواب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، ان کو کوئی ابتلا، آزمائش، نقصان ہو جائے، اشارہ ہو جاتا ہے خواب میں۔ پھر فیوچرسٹک سائنس خواب کے ذریعے ملتی ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ اپنے حبیب کے صدقے وہ دکھا دیتا ہے نظارے خواب کے ذریعے۔ پھر حضور نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بات سمجھ لیں؟ تو بندہ مومن کا خواب ہو یا اس کی نور سے، فراست سے کہی ہوئی بات، دونوں پر لازم ہے کہ ہم اس کو اپنے قلوب و اذہان میں جگا دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے اولیاء زمین پر جو اللہ کے نام کی قسم لے لیں تو اللہ پورا کر دیتا ہے، وہ ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ ان کی دعا سن لیتا ہے۔ تو اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے غریبوں میں امت کے ڈھونڈا کرو، چونکہ انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ یہ صالح، غرباء، مساکین، فقراء، اولیاء، صلحاء، یہ زمین پہ درویش چلتے پھرتے ہوتے ہیں، مگر وہ ہاتھ اٹھا دیں تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ باقی مخلوق پر بھی رحم فرماتا ہے۔ ان کے سچے خواب، تو ان احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھیں پاکستان کے حوالے سے بشارتیں کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا، جو اقبال نے کہا نا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے۔ پھر حضور نے غزوہ ہند کی بشارت دی، یہ فوج ہند کو شکست دے کر مشرکوں کو ایلیا میں سیدنا امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں جائے گی، اس لشکر کو جہنم سے آزادی کا پروانہ حضور نے عطا کیا۔ پھر خوارج سے لڑنے والوں کے لیے 10 درجات، وہ خوارج کی بے خونی ہم کریں، یہ سنت سیدنا علی پہ عمل پیرا، یہ ساری نسبتیں یہ ہاتھ سے تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں بہت ساری خواب، ایک تو کل میں نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رؤیا میں قائد اعظم محمد علی جناح پر جو انعامات فرمائے، جو علامہ اقبال پر
جو مشائخ کے ذریعے قائد اعظم کو بشارتیں عطا ہوئیں، پاکستان کے جو جنگوں کے حوالے سے بشارتیں عطا ہوئیں، اس کی روح سے یہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان اللہ رب العزت کا خاص کرم ہے۔ یہ ڈیوائن سیکرٹس میں سے ایک سیکرٹ ہے۔ اس کی بنیاد جو کلمہ ہے، دیکھیں زمین میں ہم بیج بوتے ہیں نا، وہ خالص ہوگا، جیسا بیج بوئیں گے ویسا درخت ہے۔ پاکستان کا بیج کلمہ طیبہ ہے، اور اس کی جڑیں وہ قرآن مجید ہے، اس کا تنا اور پھل وہ سنت و سیرت مصطفیٰ ہے۔ اب یہ اقامت دین، اعلاء کلمت اللہ، احیاء دین اور خلافہ علی منہاج نبوہ کے پھلدار میٹھے درخت کے سائبان کے لیے ملک بنایا گیا تھا کہ ملک امت کو جوڑے گا، یہ ملک پوری دنیا کو بتائے گا کہ پریکٹیکلی جو ریاست طیبہ تھی، جو تم کتابوں میں پڑھتے تھے، 30 سالہ خلافت کا ویلفیئر اسٹیٹ کا ماڈل کیسا تھا، عدالت انصاف کیسا تھا، آؤ قائد اعظم نے فرمایا میں تمہیں پاکستان بنا کے دکھاتا ہوں کہ آج اگر مدینہ طیبہ کی عملی تفسیر دیکھنی ہے تو پاکستان کو دیکھ لو۔ میرے پاکستانیوں، لیکن سوال یہ ہے، جس مقصد کے لیے بنا تھا کیا ہم نے وہ مقصد پورا کیا؟ کیا ہم اسی ڈائریکشن پہ ہیں؟ کہیں ہم نے راستہ بھلا تو نہیں دیا؟ پاکستان کرپشن کے لیے نہیں بنا تھا، زمینیں حاصل کرنے کے لیے نہیں بنا تھا، جغرافیے کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، کرپٹ پریکٹسز کے لیے، لوٹ مار کے لیے، کالے دھن کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان سٹیٹس کو اور اشرافیہ کو پالنے کے لیے، ان کے موٹے کھابے پورے کرنے کے لیے نہیں بنا تھا۔ پاکستان بنا تھا کہ جہاں امیر سے لے کے غریب تک کوئی تفریق نہیں ہوگی، رول آف لا ہوگا، ایوری ون ول بی آنسریبل بیفور دا لا، اور وہ لا قرآن و سنت ہوگا۔ قرآن اینڈ سنہ ول بی دا اونلی سپریم لا آف دس کنٹری۔ یہ قرارداد مقاصد میں قائد اعظم کی وصیت میں دیکھیں، قرآن و سنت ہی ہمارا سپریم لا ہے۔ جو ہماری بیسک چیزیں ہیں وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہوں گی، وہاں کسی کو اپنی رائے کی اجازت نہیں۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ اگر تم جھگڑے اور فساد میں پڑ جاؤ، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کانفلکٹ میں تنازع میں پڑ جاؤ تو اللہ رسول کی طرف ریفر کر دو، لوٹا دو۔ اس لیے بنا تھا یہ ملک، اس لیے بنا تھا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو گروہ لڑ پڑے مومنین کو تو آپس میں صلح کرواؤ، ریکونسلیشن۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا وَإِنْ حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے مطابق کرو۔ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں یعنی اقتدار اہل لوگوں کو لوٹا دو، کرپٹ نان کمپیٹنٹ کو نہیں۔ تو یہ ساری آیتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، کیا ان پہ عمل کیا ہے یا ان سے روگردانی کی؟ یہ ملک اس لیے بنا تھا کہ لا تأکلوا الربا، ربا مت، سود مت کھاؤ، یہ اللہ رسول سے اعلان جنگ ہے۔ تو کیا ہم سودی معیشت کے شکنجے میں نہیں ہیں؟ ایک ایک قدم پہ آپ اللہ رسول سے بغاوت کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں، عہد شکنی کر رہے ہیں، پھر کپڑے پہن لینا، بیج لگا لینا، جھنڈے اٹھا لینا، قرآن کی تلاوت کرنا، 5 وقت نماز پڑھ لینے سے رب راضی نہیں ہوتا۔ رب راضی ہوتا ہے جب تک اس کا نظام کلیتاً اس زمین پہ نافذ ہو جو زمین اس کے نظام کے نفاذ کے لیے قائم ہوئی تھی۔ آج قائد اعظم کی روح، رسول اللہ کی توجہات ہم سے کچھ تقاضا کر رہی ہیں۔ یہ درد دل رکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو جو الحمدللہ بنیان مرصوص میں کامیابی ملی، میڈیشن میں، یہ مکہ ڈیکلیریشن، انٹرنلی اپنے اندر دیمک جو ہے اشرافیہ کی، اس کو ختم کریں، یہ نظام بدلیں، اللہ رسول والا صاف شفاف خیر و برکت کا نظام لے کے آئیں۔ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔